اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی اس ویڈیو میں کتاب اساس النحو کے سبق نمبر 2 کے بارے میں گفتگو کروں گا، جس میں ہم جانیں گے لفظ کسے کہتے ہیں، لفظ کی کون کون سی اقسام ہیں، پھر لفظ کی اقسام کیا کیا ہیں۔ ان 3 چیزوں کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آئیے سب سے پہلے ہم لفظ کی تعریف پڑھتے ہیں۔ انسان جو بات بولتا ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ اب چاہے تو انسان وہ لفظ، وہ بات عربی زبان میں بولے، وہ بات پنجابی زبان میں بولے، وہ بات سرائکی زبان میں بولے، وہ بات اردو زبان میں بولے، اسے لفظ کہیں گے۔ اب اگر اس لفظ سے ہمیں کوئی معنی سمجھ میں آ رہا ہوگا تو اسے موضوع کہیں گے، جیسے زیدن۔ اب اگر اس لفظ سے ہمیں کوئی معنی سمجھ میں نہ آ رہا ہوگا تو اسے مہمل کہیں گے، جیسے دیزن، ٹھک ٹھک کی آواز۔ اب موضوع لفظ اگر 2 الفاظ کا مجموعہ ہوگا تو اسے مرکب کہیں گے۔ اگر وہ موضوع لفظ ایک لفظ کا مجموعہ ہے تو اسے مفرد کہیں گے۔ اب لفظ 2 قسم کے ہوتے ہیں، یا تو لفظ موضوع ہوگا یا لفظ مہمل ہوگا۔ اب موضوع لفظ اسے کہتے ہیں وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جیسے زیدن، یہ ایک شخص کا نام ہے۔ اس زیدن کہنے سے ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں کوئی شخص اس نام کا ہے۔ یہ ہمارے ذہن میں بات نقش ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی دوسری اقسام جس کا نام مہمل ہے، وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو اسے مہمل کہتے ہیں، جیسے لفظ دیزن، ٹھک ٹھک کی آواز، یا جیسے چائے وائے۔ اب چائے تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے، لیکن وائے کا کیا معنی ہے یہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا۔ اسی طرح پانی، وانی۔ اب پانی کا تو معنی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن وانی کا معنی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اسی طرح روٹی، ووٹی۔ اب روٹی کا تو ہمیں پتہ چل چکا ہے، لیکن ووٹی کا کیا معنی ہے؟ اس چائے وائے، پانی وانی اور روٹی ووٹی، یہ جو دوسرے 3 الفاظ ہیں انہیں مہمل کہتے ہیں، یعنی جس کا کوئی معنی نہ ہو۔ اب آگے
موضوع لفظ کی اقسام دو ہیں. نمبر ایک، موضوع لفظ یا تو مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا. اب اگر موضوع لفظ مفرد ہے تو اس کی تعریف یہ ہوگی کہ وہ اکیلا لفظ جس کا کوئی معنی ہو، جیسے کتابن، اس لفظ کو مفرد کہتے ہیں. یعنی جیسے ایک کتاب پڑھی ہے، نیچے رکھی ہوئی ہے، ہم اس کو کہیں گے ھذا کتابن، یہ ایک کتاب ہے، اس کو مفرد کہتے ہیں. اب موضوع کی دوسری اقسام جو ہے وہ مرکب ہے. مرکب اسے کہتے ہیں جو دو یا دو سے زیادہ بامعنی الفاظ کا مجموعہ ہو. جیسے رب العالمین، تمام جہانوں کا رب، اس میں دو اور دو سے زیادہ الفاظ کا مجموعہ ہے. تمام جہانوں، ایک بات، کا رب، یہ پورا مجموعہ ہے دو چیزوں کا، اسے مرکب کہیں گے. اور دوسری مثال محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس میں بھی دو چیزیں جمع ہو گئی، اس کو بھی مرکب کہیں گے. اب اسی طرح اور مثال جیسے اللہ احد، یہ بھی مرکب ہے کیونکہ دو الفاظ اس میں جمع ہو رہے ہیں. اللہ احد، اللہ ایک ہے. اسی طرح جبل، پہاڑ، پہاڑ، یہ جبل ایک لفظ ہے، یہ مفرد ہے. اسی طرح صلاۃ الفجر، فجر کی نماز، یہاں دو لفظ جمع ہو رہے ہیں، دو لفظوں کا مجموعہ ہے تو اسے مرکب کہیں گے. اسی طرح ثمرن، یہ پھل، یہ ایک لفظ ہے، یہ مفرد ہے. اسی طرح رجل صالح، نیک آدمی، یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، رجل صالح، تو یہ مرکب ہے. اور بھی اس کی کئی ایک مثالیں ہیں. آئیے ہم اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اپنے اس سبق میں کیا کیا پڑھا ہے. سب سے پہلے ہم نے لفظ کی تعریف پڑھی، پھر لفظ کی اقسام پڑھی کہ لفظ کی کون کون سی اقسام ہے، ان کی تعریف پڑھی. آگے ہم نے پھر لفظ کی اقسام پڑھی، لفظ کی اقسام کی ہم نے تعریف پڑھی، پھر ان کی چند ایک مثالیں پڑھیں. دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرمائے.